السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں خلیل فرحات اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی اہم خبروں پر مشتمل بلیٹن ورلڈ نیوز۔ شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے۔ گستاخ رسول کی حمایت کرنے والے فرانس کے خلاف پوری امت مسلمہ ہوئی متحد۔ ترکی نے اپنے شہریوں سے فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ نبی آخر الزماں یا کسی دوسرے رسول کے متعلق گستاخی ہرگز برداشت نہیں۔ سعودی عرب نے کی فرانس کی شدید مذمت، اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کو بھی کر دیا مسترد۔ 2 ہی دنوں میں گستاخ رسول کی حمایت کرنے والے فرانسیسی صدر کی عقل آ گئے ٹھکانے۔ مڈل ایسٹ کی عرب کنٹریز نے فرانسیسی پروڈکٹس کے بائیکاٹ نہ کرنے کی اپیل کی، تاہم اب بھی فریڈم آف اسپیچ پر ضد فرانسیسی صدر کی ہے برقرار۔ نہیں رہے عراق کے سابق صدر صدام حسین کے اہم ساتھی۔ امریکہ کے خلاف صدام کے سائے کے طور پر مشہور عزت ابراہیم الدوری کا ہوا انتقال۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے بہار کی عوام سے کی جذباتی اپیل، کہا موجودہ مودی سرکار کے خلاف بہار میں مہا گٹھ بندھن کو دلائیں جیت، تبھی ملے گی بندی سرکار سے آزادی۔ اور تلنگانہ کے علاقے دوباک میں بائی الیکشن کے دوران بی جے پی کا نوٹ فار ووٹ کا منصوبہ بے نقاب۔ ریڈ کے دوران ضبط کی گئی رقم بی جے پی کارکنوں نے چھینی۔ پولیس کی امیج کو بدنام کرنے کی بنڈی سنجے کی کوشش ناکام، کیے گئے گرفتار۔ اور پیش خبروں کی تفصیل۔ فرانس کی جانب سے اسلام سے متعلق اپنا رویہ سخت کرنے کی وارننگ کے ری ایکشن میں ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اپنے شہریوں سے تمام فرانسیسی اشیاؤں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ٹی وی پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر فرانس میں مسلمانوں کو ظلم کا سامنا ہوتا ہے تو عالمی قائدین مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ اردوغان نے سخت لہجے میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون پر تنقید کی۔ میکرون نے گزشتہ ہفتے پیرس میں پیغمبر اسلام کے متنازع کارٹونز پر ایک استاد کے قتل کے بعد ملک کی سیکولر اقدار کے تحفظ کا وعدہ کیا تھا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ امن کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی دوسرے رسول کے متعلق گستاخانہ خاکوں کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ سعودی عرب اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی ہر کوشش کو بھی مسترد کرتا ہے۔ سعودی فارن منسٹری نے مزید کہا کہ سعودی عرب دہشت گردی کی ہر کارروائی کو قابل مذمت شمار کرتا ہے، خواہ اس کا کرنے والا کوئی بھی ہو۔ ریاست اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ فکری اور ثقافتی آزادی کو احترام، رواداری اور امن کے تابع ہونا چاہیے۔ نفرت، تشدد اور انتہا پسندی کو جنم دینے والی تمام کارروائیوں اور ایسی کوششوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے جو دنیا کی اقوام کے بیچ لڑائی اور نفرت پھیلاتے ہوں۔ فرانس نے مڈل ایسٹ کی کنٹریز سے مطالبہ کیا ہے کہ فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ ختم کر دے۔ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون کی جانب سے پیغمبر اسلام کے متنازع کارٹونز پبلش کرنے کی حمایت کے بعد مسلم ممالک فرانس کا بائیکاٹ کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، اور اس بارے میں فرانسیسی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ اس بائیکاٹ کے بے بنیاد مطالبات کے پیچھے ریڈیکل مائنورٹیز کے کچھ لوگ سرگرم ہیں۔ دوسری جانب لیبیا، شام اور غزہ پٹی میں فرانس کے خلاف تازہ مظاہرے بھی کیے گئے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کل تازہ جھڑپوں کے بعد آج پھر ایک مرتبہ سیز فائر کا اعلان کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے تیسرے سیز فائر معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ پچھلے 4 ہفتوں سے ناگورنو کاراباخ میں حالات کشیدہ ہیں، جبکہ دونوں ممالک اس تناظر میں ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ناگورنو کاراباخ میں قیام امن کے لیے جنگ بندی کے 2 معاہدے ناکام ہو چکے ہیں۔ 1990 کی دہائی سے ناگورنو کاراباخ کا علاقہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی بنیاد بنا ہوا ہے۔ یہ علاقہ عالمی سطح پر آذربائیجان کی ملکیت تسلیم کیا جاتا ہے، تاہم یہ آرمینیائی نسل کے لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے ایک مدرسے میں دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پشاور کے رنگ روڈ پر واقع دیر کالونی میں ایک مدرسے کے احاطے میں اس وقت دھماکہ ہوا جب وہاں موجود افراد پڑھائی کر رہے تھے۔ دھماکے کے بعد مسجد کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک ہے، جس کے بعد ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق مدرسے میں درس کے دوران ایک شخص نے مبینہ طور پر آ کر ایک بیگ مسجد کے احاطے میں رکھا اور فرار ہو گیا تھا، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا۔ كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام.
IED اٹیک ہوا ہے. یہاں پہ صبح مدرسے میں بچے اکٹھے بیٹھ کے درس کرتے ہیں. یہ روزانہ روٹین کی ان کی ایکٹیویٹی ہے. صبح 8 بجے یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے اپنے درس کو ڈسکس کرتے ہیں. آج تقریباً 8 بجے کے قریب بیگ لے کے اندر گھسا ہے. ابھی پرسن آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا وہ کون شخص تھا. بیگ رکھا ہے, بیگ رکھ کے گیا جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے. 4 افراد جان سے گئے ہیں اور 25 افراد اس وقت زخمی ہیں. عراق کے سابق صدر صدام حسین کے اہم ساتھی اور ہمیشہ ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے عزت ابراہیم الدوری انتقال کر گئے ہیں. صدام حسین کے سائے کے طور پر مشہور عزت ابراہیم الدوری کو 1979 میں ملک کا نائب صدر مقرر کیا گیا تھا. صدام حسین کی 2003 میں حکومت کے خاتمے تک وہ اس عہدے پر فائز رہے تھے. وہ سابق صدر کے ساتھ امریکہ کی قیادت میں اتحادی فوج کی سختیاں جھیلنے والوں میں شامل تھے. انہیں عراق کے کویت پر حملے کے بعد عراقی مسلح افواج کا نائب سربراہ بھی مقرر کیا گیا تھا. ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا.